نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث مبارکہ کا یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک کمزوری کے بارے میں آگاہی دی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں کہ ہم بجائے ترقی کے تنزل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ عاجز کے بارے میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس میں اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وتمنى علی اللہ، اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں باندھ لیتا ہے۔ اور آج کل یہ رویہ دیکھنے کو عام ملتا ہے کہ ہماری عمومی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرتے اپنی مرضی ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور کوئی کسر اس میں اٹھا نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ کے بارے میں تمنائیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے تو ہمیں جنت میں بھیج ہی دینا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا دشمنی لینی ہے، اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہم ہی ملے ہیں، جہنم اللہ نے کوئی ہمارے لیے بنائی ہے، ہم تو فلاں ولی کو ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کے نام لیوا ہیں، ہمارا تو فلاں سلسلے سے تعلق ہے، فلاں خاندان ہمارا ہے، فلاں خاندان کی وجہ سے ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں۔ بالکل وہ کیفیت جو کسی زمانے میں یہودیوں کے ہاں رہی ہے، آج وہ چیز ہمیں عموماً اپنے ہاں دیکھنے میں نظر آ جاتی ہے۔ یہ عجز، نیاز مندی کا جو سلسلہ ہے یا عاجزی کا انداز جو ہمیں دکھنے میں آ رہا ہے، یہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا دیتا ہے، جوت دیتا ہے، اور خواہشات نفسانی کی اتباع میں وہ ڈٹ کر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو فرمایا کہ وہ عاجز ہے۔ اور یہ عجز یعنی یہ بے کسی یا بے بسی جس کی وجہ سے آدمی اپنے نفس کو خواہشات کے اندر باندھ دیتا ہے۔ خواہشات اور نفس یہ لازم و ملزوم ہے، اس کو ہم عام زبان میں دل بھی کہہ لیتے ہیں۔ دل یا نفس یہ خواہشات کا اصل منبع ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں فلاں چیز کھانے کو میرا دل کر رہا ہے، فلاں جگہ جانے کو میرا دل کر رہا ہے، فلاں کام کرنے کو میرا دل کر رہا ہے۔ یہ دل اصل میں جس کو عام زبان میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ دل نہیں، یہ اصل میں خواہشات کا منبع ہمارا نفس ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ عاجز ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات میں ڈبو دیتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے اور ہر وقت خواہشات میں ڈٹا اور رچا رہتا ہے اور اس میں الجھا رہتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ انداز ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کی اتباع میں ڈبو دیتا ہے۔ اور یہ آج ہمارا مسلمانوں کا خاص طور پر قومی المیہ ہے۔ بحیثیت مسلمان قوم ہم خواہشات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا منظر صاف ستھرا خوبصورت ہو، لیکن صفائی رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے ہاں ایک رسم ہے 12 ربیع الاول کو، اکثر آپ حضرات نے دیکھی ہے، ہم اپنے گھروں کے باہر بڑا خوبصورت ایک منظر سجا رہے ہوتے ہیں، اس میں پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں سڑکیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بڑے گاڑیاں بنائی ہوتی ہیں۔ اصل میں ہماری یہ ذہنی عکاسی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا خوبصورت منظر ہم بنائیں، لیکن اس طرح کا خوبصورت منظر بنانے کے لیے ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے،
جہاں وہ 12 ربیع الاول کو حسین ترین منظر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی موویاں دیکھ کر بنا کر دل کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی روڈ پر اگر چلے جائیں اور وہاں تھوڑی سی اگر ٹریفک لیٹ ہو رہی ہو تو ہم فوری طور پر دوسری لائن بنا کر آگے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اگر 2 لائنوں والا وہ روڈ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے تیسری لائن بھی ساتھ بن جائے، چوتھی لائن بھی بن جائے، 5ویں لائن بھی بن جائے۔ اور کئی مرتبہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ دونوں طرف جتنے راستے ہیں سب پر جانے والوں کی لائن بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف آنے والوں کی ساری لائنیں بنی ہوئی ہیں، اور سب کھڑے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے، نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے اس لیے کہ پیچھے ٹریفک کا ایک بے ہنگم وہ رش ہے، اور دوسری طرف کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، وہاں ٹریفک بے شمار ہے۔ اب وہاں دائیں بائیں کوئی نہیں کر سکتا، وہاں کوئی کرین نہیں پہنچ سکتی کہ کسی کو کوئی ہلایا جا سکے، لہٰذا ہم بحیثیت قوم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں صرف اس چکر میں کہ آگے نکلنے کے لیے۔ لیکن ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑا خوبصورت اور ویل سیٹلڈ اور آرگنائز قسم کا نظام بنائیں اور کوئی اس میں خلل نہ ہو، کوئی پریشانی دکھ تکلیف نہ ہو، اور اس کی عکاسی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تصویریں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل ہمارا بالکل مختلف ہے۔ تو یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ ہم کر کچھ رہے ہیں اور تمنا کچھ اور ہے، کرتے اپنی مرضی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ہم میں ہر بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا پہنیں، لیکن اچھے سے اچھا پہننے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ ہم پورے نہیں کرنا چاہتے۔ ہم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اچھے سے اچھا کھاؤں، لیکن اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا نہیں چاہتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2 نمبری ہماری زندگیوں میں عام نظر آئے گی، دھوکہ نظر آئے گا، فراڈ نظر آئے گا، ہیرا پھیری نظر آئے گی، ماپ تول میں کمی نظر آئے گی، اور پھر ملاوٹ نظر آئے گی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم بلا وجہ اس میں ملاوٹیں کرنا شروع کر دیں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ یہ کسی مسلمان کو اذیت دینے اور اس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز ہے وہ بندہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے اندر جوت دیتا ہے اور اسے باندھ دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اگلی ہے، فرمایا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے بڑی تمنائیں کرتے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، جو کلمہ پڑھے گا اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو قرآن پڑھتا اس کا تو کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا، جو نبی کا نام لیتا اس کا تو کچھ یہ نہیں ہو سکتا، جو فلاں قوم سے تعلق رکھتا اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم یہ ہیں تو ہمارا کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا، ہم وہ ہیں تو ہمارا کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا۔ ہم اس طرح کی تمنائیں لگا کر بیٹھ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہے کہ جنگوں میں بھی ہم تمناؤں کے بل پر جنگیں جیت رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم گانے گا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف معاشی مشقتوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرا خوشی کے شادیاں بج رہے ہوتے ہیں، ایک طرف جنسی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم اس کے اوپر اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف صفائیاں دینے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑوں پر جو صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا دوسرے وزراء ہیں، ان پر ایک طرف بڑے بڑے الزام لگانے والے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے حق میں دعائیں کرنے والے، نعرے لگانے والے، ان کی تعریفوں میں مبتلا آپ کو نظر وہ بھی مل جائیں گے۔ ایک طرف ہمارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے فلاں نے ملک کو لوٹ لیا، اور دوسری طرف ایسے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر ملک کی خدمت کسی نے نہیں کی۔ تو یہ ہماری پستی کا عالم ہے۔ ہم میں ہر بندے کے پاس اپنا ایک معیار ہے ترقی کا اور اپنا ایک معیار ہے تنزل کا، اپنا ایک معیار ہے بہتری کا اور اپنا ایک معیار ہے ابتری کا۔ ہر ایک کے پاس اپنی سوچ ہے جس کو وہ سمجھے گا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور اپنی ہی سوچ ہے جس کو سمجھے گا کہ ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے بحیثیت قوم کے اگر دیکھا جائے، آپ میڈیا پر دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ لیجئے، آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیجئے، آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیجئے، آپ اپنی سیاست میں دیکھ لیجئے، آپ اپنی مذہب میں دیکھ لیجئے، مذہبی رہبروں میں دیکھ لیجئے، آپ لیڈروں میں دیکھ لیجئے، جہاں آپ کی تمنا ہو آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان جو عجز ہے یا عاجزی ہمیں مجسم صورت میں نظر آئے گی۔ ہر جگہ پر یہ کیفیت نظر آئے گی کہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز ہے
جو اپنے نفس کو خواہشات نفسانی میں ڈبو دے رہا ہے، اور پھر دوسری طرف تمنا علی اللہ، اللہ پر تمنائیں لگا کر بیٹھے، اللہ نے تو جنت میں ہماری وجہ سے لوگوں کو داخل کرنا ہے، اللہ نے تو ہماری وجہ سے یہ کام کرنے ہیں، اللہ تو ہماری وجہ سے یوں کرے گا، اللہ تو ہم سے پوچھے گا اور ہم یہ کریں گے۔ کوئی اپنے اوپر لے آیا ہے اور کسی نے کوئی نہ کوئی اور انسان کھڑے کر لیے ہیں، جی اللہ فلاں پیر صاحب کی وجہ سے، اللہ فلاں حضرت صاحب کی وجہ سے، یا بعضوں کا جماعتوں کا رنگ ہے، اللہ فلاں جماعت کی وجہ سے، یا فلاں لوگوں کی وجہ سے، یا خاندانوں کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں فلاں خاندان کی وجہ سے یا فلاں خاندان کی وجہ سے اللہ نے تو ہمیں بخش ہی دینا ہے، ہمیں تو پوچھے گا ہی نہیں، جنت تو ہمارے لیے ہی بنی ہوئی ہے، بس ہم نے تو یہاں سے جانا ہے، تو جیسے حوریں اور فرشتے تو ہمارے استقبال کے لیے ہار پکڑ کے کھڑے ہیں، اور انہیں تو فوراً کہنا ہے کہ فٹافٹ آ جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے بڑی بےتاب ہے اور تم اس کے اندر چلے جاؤ۔ آج ہماری حالت یہ بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ کسی قوم میں عاجزی والی جب بیماری آ جائے تو اس سے زیادہ بیماری تو بڑی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچ و بچار اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہم جا کس طرف کو رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، انداز کیا ہے ہمارا، راستہ کون سا ہم نے چوز کیا ہوا ہے۔ اپنے نفس کو ہم نے اتنا بڑھاوا دے دیا ہے کہ ہمارا نفس وہ خوش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ساری دنیا ٹھیک ہے، ہمارے نفس میں اگر غمی آ جائے ہم کہتے ہیں سب کچھ تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے نفس میں لذت آ جائے ہم کہتے ہیں ساری جنت میں، ہمارے نفس کو تھوڑی تکلیف پہنچ جائے ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ کیفیت ہر جگہ پر آپ کو نظر آ جائے گی، یہ بڑے بڑے روحانی شخصیات میں بھی نظر آ جائے گی، یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں میں بھی نظر آ جائے گی، بڑے بڑے علماء میں بھی نظر آ جائے گی، اور یہ آپ کو سیاسی قیادت میں بھی نظر آ جائے گی، اور دوسرے ہر جگہ پر یہ کیفیت نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جو ضابطہ دیا ہے یہ معاشرتی عمومی ضابطہ ہے۔ فرمایا کہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز ہے وہ آدمی جو اپنے خواہشات میں اپنے نفس کو ڈبو دیتا ہے، اور کوئی لمحہ اس کا اپنی خواہشات نفسانی کے بغیر گزرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں لے کے بیٹھ جاتا ہے، انہیں جی ہم تو یہ تو ہم تو وہ تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا تو ہم تو اس طرح ترقی کریں گے، ہم تو اوپر جا رہے ہیں تو ہمارے لیے تو فرشتے بھی آسمانوں سے اتر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ حقیقت حال سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ la 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 la